بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں زبان کی سوزش اور ورم کو دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ پیش کرنا ہے کہ جس انسان کی زبان میں ورم ہو، زبان سوج گئی ہو، بولنے میں تنگی محسوس ہوتی ہو تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارا بتایا گیا یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی زبان کا ورم ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی پاور والا ہے۔ آپ کو میڈیسن یوز نہیں کرنی پڑے گی، آپ صرف اور صرف ہمارا یہ والا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان کے ورم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل عملیات اوان اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ بیل والے بٹن کو بھی پریس کر لو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکے۔ وظیفہ توجہ فرمائیں کہ ہر روز دن میں کسی بھی ایک ٹائم میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-3 دفعہ، صرف ایک مرتبہ دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو عام زبان نماز والا درود شریف بولا جاتا ہے۔ یہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مومنو پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ اللہ پاک کا نام ہے یا مومنو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر روز یہ مسلسل کرتے جائیں۔ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر کسی عورت کو ورم کا مسئلہ ہے، زبان سوج جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ والا وظیفہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے عورت کو کھلا دیا جائے، ہر روز وہ میٹھی چیز کھاتی رہے تو انشاءاللہ تعالی پرانے سے پرانی زبان کی سوزش، زبان کا کوئی بھی مرض ہو تو وہ اللہ تعالی ختم فرما دیں گے۔ جب تک آپ کا مرض ختم نہیں ہوتا تب تک آپ یہ والا عمل مسلسل جاری رکھیں، چاہے 1 دن میں ختم ہو، چاہے 2 دن میں ختم ہو، چاہے 3 دن میں ختم ہو، حتیٰ کہ آپ نے اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اس کی کوئی پابندی نہیں، محسوس ایام نہیں ہے، ہر روز آپ نے کرنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے کسی میٹھی چیز کے اوپر دم نہیں کرنا، انہوں نے صرف اور صرف اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پھر دن میں 1 مرتبہ دم کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر فجر ٹائم موقع نہ ملے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو کر لیں۔ یہ 2 ٹائم مجرب اور بہتر ہیں۔ آپ ان ٹائم میں اوقات میں یہ وظیفہ کریں، مرد حضرات فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی عورت نے کرنا ہے تو عورت نے کوئی میٹھی چیز، چینی وغیرہ پایا یا کوئی گڑ وغیرہ لے لے یا مٹھائی وغیرہ، تو اس کے اوپر وظیفہ پڑھ کے دم کروا لے، ایک ہی مرتبہ دم کروا کے اس میٹھی چیز کو ہر روز تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کرتی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو میٹھی چیز ہے اس کو 1 مرتبہ کھا لے۔ اگر ہاں وہ ہر روز پڑھ سکتے ہیں وظیفے کو تو ہر روز پڑھ کر عورت کے لیے کسی تھوڑی سی چیز کے اوپر، میٹھی کے اوپر دم کر لے، وہ ہر روز کھا لیا کرے۔ دوسرے دن پھر اس کو وظیفے کو پڑھ کر چیز میٹھی کے اوپر دم کرے اور پھر کھا لیا کرے۔ محسوس ایام جو عورت کے ہوتے ہیں، عورت کو کوئی مرد وظیفہ پڑھ کے دم کر کے دے، عورت نے وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اور جو بھی چاہے مرد پڑھے چاہے عورت اس وظیفے کو پڑھے تو وضو کی حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کسی کو ہمارے کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا مزید کسی اور مسئلے کے لیے کسی عملیات کے کوئی بھی کسی کو عملیات کے متعلق کام ہو، تعویذات کے متعلق، تو ہمارے
اوپر یہ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں یا سم پہ کال کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے اوقات میں ہمیں فون نہ کیا کرو۔ نماز کے اوقات کے علاوہ آپ 24 گھنٹے دن رات ہمارے رابطہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ اجازت کے لیے ہم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو دم والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی سوزش ورم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔